ایک اور سوال یہ دریافت کیا گیا ہے کہ صبح کی نماز میں دعائے قنوت کا پڑھنا یہ شریعت میں کہاں سے آیا ہے؟ صبح کی نماز کی نماز میں دعائے قنوت کا پڑھنا یہ غالباً جنہوں نے سوال کیا یا ان کا تعلق اہل تشیع سے ہے یا ان کا تعلق شافعی فقہ سے ہوگا کہ یہ حضرات اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں، اور صبح کی نماز میں دعائے قنوت کا پڑھنا کوفہ والوں نے لیا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے۔ اس سے پہلے لوگ نہیں پڑھتے تھے۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے ہیں تو انہوں نے کچھ مواقع پر قنوت نازلہ پڑھنی شروع کی۔ ایک وہ چیز ہوئی ہے، ایک جگہ یہ آیا ہے، یہ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الآثار میں فرماتے ہیں کہ کوفہ والوں نے دعائے قنوت کا پڑھنا سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے لیا ہے، اور انہوں نے پھر روایت نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا ابراہیم نخعی یہی کہتے تھے، اور ابراہیم رحمۃ اللہ کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اب ہم اس پر عمل کرتے ہیں کہ صبح کی نماز میں شدائد کے موقع پہ جب تکالیف مصائب اور یہ چیزیں زیادہ ہو جائیں تو ایسے موقع پہ اللہ سے مدد کی دعا مانگنا، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ کوفہ میں شروع کیا ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ، یہ اب اتنا کلام تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کبھی بھی شروع نہیں کر سکتے تھے اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قنوت نازلہ پڑھتے تھے، کبھی لوگوں کے نفع کے لیے، ان کی دعا کے لیے، ان کی نجات کے لیے، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ پڑھتے تھے کفار کی ہلاکت کے لیے، اور کبھی دونوں کو جمع فرما لیتے تھے کہ اسی دعا میں مومنوں کی نجات کے لیے جو کفار مکہ نے قید کر رکھے تھے، اور اسی دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض قبیلوں کے لیے بددعا کی ہے، جیسے بئر معونہ کا قصہ پیش آ گیا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تھے۔ تو ان مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی ہے۔ نازلہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصائب جو نازل ہوں، وہ تکالیف جو مسلمانوں کو پیش آئیں، ان بڑی بڑی چیزوں میں قنوت نازلہ کا صبح کی نماز میں پڑھنا، حتیٰ کہ 5 نمازوں میں بھی اگر کوئی آدمی پڑھے گا، امام پڑھے گا تو یہ جائز ہے۔ ہمارے ائمہ کے نزدیک جتنی بڑی مصیبت ہوگی اسی کثرت سے پڑھنا اس کا مستحب ہے، منقول ہے سارا۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ شام والوں نے قنوت نازلہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے لی تھی۔ امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے شام میں بھی نہیں تھی۔ شام والے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف پڑھتے تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے خلاف پڑھتے تھے۔ چنانچہ صحیح روایات میں آیا کہ جنگ صفین میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مغرب کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی اپنے مخالفین کے خلاف۔ لیکن اس موقع پہ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ دونوں حضرات فتح کو مانگتے تھے، اور خاص طور پہ یہ جو صفین پہ کتاب لکھی گئی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، وہ اس روایت کو کرتے ہیں۔ ابو مسلم خولانی کی روایت ہے، یہ بہت مضبوط صحیح سند کے ساتھ۔ انہوں نے کہا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں خلافت کا حقدار نہیں ہوں، خلافت حضرت ہی کا حق ہے، ابو تراب سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی کا حق ہے خلافت۔ اور انہوں نے کہا کہ میں کسی طرح بھی، دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہم تو صرف عثمان رضی اللہ عنہ کے خون پر بات کر رہے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ عنہ، ابو تراب رضی اللہ عنہ
سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کا بدلہ لیں. اس لیے ان کا ان کے خلاف یا ان کا ان کے خلاف پڑھنا، اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ لعنتیں بھیجتے تھے. استغفر اللہ. قنوت نازلہ کا مطلب نہیں ہے کہ وہ یہ پڑھتے تھے کہ اللہم لعن کفرۃ الذین یکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک ویتعدون حدودک ویدعون معک الہا آخر. یہ قنوت نازلہ تو کافروں کے مقابلے میں کہ اللہ لعنت بھیج ان کافروں پر. ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ لعنت بھیج ان کافروں پر جو تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں. دونوں حضرات جانتے تھے کہ رسولوں کی تکذیب کوئی بھی نہیں کرتا اور تیرے دوستوں سے لڑتے ہیں اور حدود سے تجاوز کرتے ہیں، حدوں کی پابندی نہیں کرتے کسی معاملے میں، اور اللہ تیرے ساتھ شرک کرتے ہیں. یہ قنوت نازلہ تھوڑا ہی تھی، دونوں جانتے تھے. حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تصریح فرمائی اس بات کی. پوچھا گیا کہ آپ کے مخالفین یہ کافر ہیں؟ انہوں نے کہا کفر سے ہی بھاگ کے تو اسلام میں آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لی تھی، کفر کو چھوڑ کر ادھر پناہ لی تھی. انہوں نے کہا تو پھر منافق ہیں؟ فرمایا نہیں، منافق بھی نہیں ہے. منافق تو اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. قرآن میں آیا ہے لا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. اور یہ ہمارے مخالفین یہ تو اللہ کو بہت یاد کرنے والے. پھر عرض کیا گیا کیا ہے؟ فرمایا ہمارے بھائیوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے اور ہم نے اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے یہ اقدام کیے. یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا جنگ جمل کے بارے میں. تو اس لیے قنوت نازلہ جہاں بھی پڑھی گئی ہے وہ یہ چیزیں نہیں تھی.